عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، ابھی ایک دو دن پہلے میں نے پی او جے کے پاکستان آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی کے کنٹینیوشن میں کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ پی او جے کے خاص طور پہ پی او جے کے میں اس وقت صورتحال بہت گھمبیر ہے، اور اسلام آباد کے خلاف اور راول پنڈی کے خلاف۔ اسلام آباد بولے تو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ، اور راول پنڈی بولے تو پاکستان کا جی ایچ کیو، ملٹری ہیڈ آفس۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کے خلاف نفرت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دو تین چیزیں ہیں، ویسے تو کنٹینیوشن ہے اتنے سارے عرصے سے جو پی او جے کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن دو تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں جلتی پہ تیلی کا کام ہوا ہے ریسنٹ میں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پہ الیکشن تھے، ابھی میونسپل الیکشن تھے، اور اس میں کافی گہما گہمی تھی۔ کشمیری نیشنلسٹ ہیں، کیونکہ پی او کے میں کشمیری نیشنلزم اب واپس تیزی سے ابھر رہا ہے، جس کو کہ 50-60 سالوں سے کرش کر کے رکھا گیا تھا۔ ان کو پنجابائز کر دیا تھا، ان کو بالکل اینٹی انڈیا کر دیا گیا تھا۔ اب وہ پرو انڈیا آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ پاکستان سے آزادی کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی تیزی سے اس میں اسٹرینگتھ آ رہی ہے اس گروپ میں، کیونکہ پاکستان کے جو پی او کے میں الیکشن کراتا ہے نا، اس کا آپ جب فارم جمع کراتے ہیں نا کینڈیڈیٹ کا کہ بھائی میں اس الیکشن کا کینڈیڈیٹ ہوں، تو اس فارم میں ایک کالم ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں، یعنی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں کشمیر کی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کو بلیو کرتا ہوں، یعنی میں بلیو کرتا ہوں کہ کشمیر کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے پاکستان سے ایکسیشن۔ اگر آپ اس کالم پہ سائن نہیں کرتے تو آپ الیکشن میں کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو نیشنلسٹ لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کشمیر تو یو این کی لینگویج میں ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، اگر یہ پاکستان کا حصہ ہوتا تو کیوں آپ کو ایک ڈرامہ کرنا پڑتا کہ یہ آزاد کشمیر ہے، اس کا اپنا پریسیڈنٹ ہے، اس کا اپنا پرائم منسٹر ہے، اس کا کیپٹل ہے، آپ اس کو الگ کیسے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے کشمیر از ناٹ پارٹ آف پاکستان، تو پھر آپ اس میں یہ کالم کیوں ڈال رہے ہیں کہ صرف پاکستان سے ایکسیشن از دا آپشن؟ تو اس حوالے سے اس الیکشن میں کافی گڑبڑ ہوئی۔ پہلے میں آپ کو اس الیکشن کے رزلٹ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی، زرداری کی پارٹی، اور نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این نے مل کے 573 سیٹیں لی ہیں۔ پی ٹی آئی نے 410 سیٹیں لی ہیں، عمران خان کی پی ٹی آئی نے، اور باقی انڈیپینڈنٹ اور چھوٹے گروپس نے 471 سیٹیں لی ہیں۔ اس میں عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں، لیکن آپ کو اب عمران خان کی باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا دماغی جو توازن ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، مینٹل اسٹیٹس اس کا نہیں ہے، بیچارہ اب یہ پاگل ہو گیا ہے، اور پاگل لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے۔ تو ٹوٹل 1500-1600 سیٹوں میں سے 440 سیٹیں جیتنے والا کہتا ہے کہ میں جیتا ہوں۔ 31% سیٹیں لی ہیں اس نے پورے پی او جے کے سے، تو یہ جنرل رزلٹ ہے، لیکن یہ میونسپل نہیں ہے۔ پی او جے کے میں جو سو کولڈ پرائم منسٹر ہے سردار الیاس ہے نا، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، اور سردار الیاس نے کیا ابھی شہباز شریف سے عمران خان کے کہنے پہ اس نے ایک ڈسپیوٹ کریٹ کیا۔ ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف ابھی گیا تھا پی او جے کے، اور وہاں پہ اس نے ایک پروگرام تھا جس میں فورن جرنلسٹ بھی تھے، کچھ ڈپلومیٹ بھی تھے، تو وہاں پہ یہ جو سردار الیاس ہے، پرائم منسٹر آزاد کشمیر پی او جے کے، اس نے فورن ڈپلومیٹس کی موجودگی میں کھڑے ہو کے شہباز شریف سے بدتمیزی کی،
اور اس نے جس طرح عمران خان کی لینگویج ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی لینگویج میں اس پہ بات کی، تو شہباز شریف نے اس کو وہاں پہ سر عام جھاڑا بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد آ کے شہباز شریف کی سرکار نے اسلام آباد کے سب سے بڑے شاپنگ مال سینٹوریس مال کو سیل کر دیا۔ سینٹوریس مال کا مالک جو ہے نا وہ پی او جے کے کا پرائم منسٹر سردار الیاس ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال کا مالک یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے آرمی کے اس میں رہا ہے، انڈر میں آرمی کے ایجنڈے پہ کام کرتا رہا ہے، تو اس نے مال بنایا، کوئی جدی پشتی امیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بزنس مینوں کے پریشر اور پوری پی ٹی آئی نے جو ہنگامہ مچایا، سب کچھ کیا، تو سرکار نے کہا، اسلام آباد کی میونسپلٹی نے کہا کہ ایکچولی یہاں پہ اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ اس کے کچھ انلیگل کنسٹرکشنز ہیں۔ اب عموماً ہر جگہ سرکاروں کے پاس یہ ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ کسی سے پھر کسی کو آپ نے بدلہ لینا ہے یا کسی کو اس کے غلط کام کی سزا دینی ہے، تو آپ اس کی کنسٹرکشن یا اس کے گھر کی یا کمرشل کنسٹرکشن میں کہیں نہ کہیں انلیگلٹیز نکال کے، تو اب انہوں نے مال کو اوپن کر دیا ہے، لیکن کچھ حصے کو ابھی بھی سیل رکھا ہے کہ یہ انلیگل کنسٹرکشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ادھر، جس پہ پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ میں یہ ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا، خالی فوٹو دکھا رہا ہوں۔ یہ پتلا بنایا گیا ہے شہباز شریف کا، اور اس میں آگ لگائی گئی اور پیچھے آگ ہے۔ وہ یوٹیوب ہے نا، میرے اوپر بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے اس نے۔ میں نے اپنی جو 26/11 کا ہم نے لنڈن میں پروٹیسٹ کیا تھا، اس کی ویڈیو مجھے نہیں لگانے دی، میں نے مختلف طریقوں سے کاٹ پیٹ کے الگ الگ طریقے سے لگائی، ہر بار انہوں نے ریفیوز کیا کہ نہیں، اس میں پروٹیسٹ دکھایا گیا ہے۔ اب پروٹیسٹ وہی ہے نا کہ نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ یوٹیوب پہ قتل عام کی ویڈیو ملیں گی، جہادیوں کی پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو ہیں، ہیٹ اسپیچ کی بھرمار ہے، لیکن ان کو کوئی نہیں روکتا۔ مجھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کا 26/11 کے پروٹیسٹ کی ویڈیو ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو یہ ویڈیو بھی میں لگاؤں گا تو میرا چینل خطرے میں آ جاتا ہے، تو میں ویڈیو تو نہیں لگا سکتا۔ یہ میں خالی اس کا اسکرین شاٹ دے رہا ہوں۔ ویڈیو وائرل ہے ٹویٹر وغیرہ پہ کہ شہباز شریف کے پتلے کو آگ لگائی گئی اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نفرت بہت بڑھ رہی ہے پی او جے کے میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی آئی ایس آئی انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کے حوالے سے اس نے اپنے مہرے اوپن کر دیے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو 2004 میں شاید مر گئے، ایوب ٹھاکر، میرپور سے ہے شاید۔ میں جب 90s میں جنیوا جاتا تھا نا، تو وہاں پہ کبھی کبھی ایوب ٹھاکر آتے تھے۔ پھر میں بیلجیم میں یورپین پارلیمنٹ میں میرا بہت انوالومنٹ تھا مہاجر کوز کے لیے، تو میں تقریباً روز ہی یورپین پارلیمنٹ جاتا تھا۔ میرے پاس وہاں کا کھلا ڈلا، میں نے کچھ میرے ایسے دوست بن گئے تھے ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ یا کسی ممبر آف پارلیمنٹ کا سیکریٹری، میں ان کے ساتھ اکثر لنچ پہ کھانے پینے پہ جاتا تھا۔ تو مجھے جب بھی میں جاتا تھا تو مجھے نیچے آ کے ریسیپشن سے میرا پاس بنوا دیتے تھے، پھر میں اندر جا کے اپنے مہاجر کوز کے حوالے سے روز کی جو قتل عام پاکستان میں مہاجروں کے اوپر اس وقت روز ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی تھی، تو وہ پھر رپورٹس مختلف ایم ای پیز کے آفس جا جا کے ان کو دیتا تھا اندر یورپین پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر۔ تو وہاں پہ یہ ایوب ٹھاکر اکثر کانفرنس کرنے آتا تھا۔ یہ آئی ایس آئی کا بہت ہی فرنٹ مین تھا ایک طرح کا، اور کشمیر کے لیے اس کو بڑی فنڈنگ ہوتی تھی، اور جو 4-5 بڑے کشمیری فنڈ حاصل کرتے تھے آئی ایس آئی کا، اور آئی ایس آئی کے وہ تھے، اس میں غلام نبی فائی امریکہ سے تھا، ایک مجید ترمبو تھا لنڈن سے جس نے برسلز میں اپنا کشمیر سینٹر بنایا تھا۔ آئی ایس آئی نے 4 بڑے کشمیر سینٹر بنائے تھے، ایک واشنگٹن میں، ایک لنڈن میں، ایک برسلز میں، اور ایک اسلام آباد میں۔ تو جو اسلام آباد کا جو تھا نا، اس میں فیض تھا ایک، اور ایک الطاف حسین وانی اور اس طرح کے تھے۔ لنڈن کا جو ان کا سینٹر تھا نا، کشمیر سینٹر، وہ نذیر شال نامی آدمی کے پاس تھا، اور برسلز کا مجید ترمبو کے پاس تھا،
اور واشنگٹن کا غلام نبی فائق کے پاس تھا. غلام نبی فائق تو جیل کاٹ چکا ہے امریکہ میں منی لانڈرنگ کے چکر میں، اور ابھی 2-3 سال پہلے ہی چھوٹا ہے. یہ ایوب ٹھاکر کو بھی ISI کی طرف سے بہت کچھ ہوتا تھا، اور یہ جنیوا اور برسلز میں اپنی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا تھا. 2004 میں یہ مر گیا، لیکن پھر یہ سارا اپنا کچھ اپنے بیٹے مزمل ٹھاکر کو دے کے گیا ہے. تو مزمل ایوب ٹھاکر اب کشمیر کی کشتی چلا رہا ہے، اور مختلف آرگنائزیشنوں کے نام بنا کے تو ان کے پیچھے یہ کام کرتے ہیں. اس نے ابھی لاسٹ ویک یہاں لنڈن میں ایک یونیورسٹی میں کانفرنس کی، جس میں اینٹی انڈیا کہ انڈیا نے یہ کر دیا کشمیر میں، اور وہ کر دیا، اور یہ اور وہ. اور اب ہو رہی ہے نیکسٹ ویک ایک کانفرنس برٹش پارلیمنٹ میں، نیشنل اسٹوڈنٹس آف کشمیر کے نام سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جو کہ فہیم کیانی کرا رہا ہے، پریسیڈنٹ آف تحریک کشمیر UK. اور یہ بھی ایک ISI کا وہ ہے. اور یہ اب اس میں برٹش پارلیمنٹ میں کانفرنس کرا رہا ہے. میں ان کانفرنسز کو اوائڈ کرتا ہوں. میں نے ابھی اپنے ایک دوست سے فون کیا، کشمیری دوست سے، اسے پوچھا، میں نے کہا یار کیا خیال ہے میں برٹش پارلیمنٹ میں کشمیریوں کی اس کانفرنس میں جاؤں، کچھ سوالات اٹھاؤں؟ تو اس نے کہا کہ عارف بھائی پارلیمنٹ میں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن پارلیمنٹ سے نکل کے گھر واپسی تک آپ کا پہنچنا شاید مشکل نہیں ہو، کیونکہ وہاں پہ سارے ISI کے لوگ ہوں گے، اور کیا ضرورت ہے رسک لینے کی. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا انہوں نے کام آگے بڑھایا ہے. عزیز دوستوں، کشمیریوں کی ایک پارٹی ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، نظریاتی مطلب آئیڈیولوجیکل. تو یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی ایک POK میں پارٹی بنی ہے، جس کو سردار صداقت مغل چلاتے ہیں، اور یہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ابھی ایک ویڈیو میسج بھیجا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جموں کشمیر POJK میں کس طرح ریسورسز کی لوٹ مار ہو رہی ہے. پاکستان کا پنجاب کس طرح لوٹ مار کر کے سارے ریسورسز پنجاب کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. درخت کی لکڑی اتنی سردی میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ہیٹر نہیں چل رہا، نہ اتنی الیکٹریسٹی دی جاتی ہے، نہ گیس دی جاتی ہے. اور کشمیر میں لکڑی کی کیا کمی ہے، لیکن ان کو لکڑی کاٹنے تک کی اجازت نہیں، جبکہ پورے کے پورے جنگلات کاٹ کے پنجاب بھیجے جا رہے ہیں. اور بھی کئی چیزیں کشمیر میں جو زیادتیاں پنجاب کر رہا ہے اس کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں. تو ذرا اینڈ پہ یہ 6 منٹ کی ویڈیو ہے، سردار صداقت مغل صاحب آپ کو اس میں ڈیٹیل میں چیزیں سمجھائیں گے کہ POJK میں کیا ہو رہا ہے. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کیپ سپورٹنگ. جے ہند. تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. صداقت مغل کشمیری حاضر خدمت ہوں. ریاست جموں کشمیر کے پاکستانی مقبوضہ خطے کے تمام دوستوں سے ایک سوال ہے. میں اس وقت نیلم میں ہوں، اور ستمبر 12واں مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ شدید سردی کا مہینہ ہوتا ہے یہ، اور یہاں پہ مقامی لوگوں کو بالن کی لکڑی لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ بالن کی لکڑی لائیں گے تو اس میں جنگلات ڈپارٹمنٹ کے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے مختلف افسران کی جو ہے وہ منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، دفتروں کی حاضری لگوانی پڑتی ہے، DFO سے، رینجر آفیسر سے، فارسٹ گارڈ سے، اور پھر مقامی گارڈ سے اجازت لینی پڑتی ہے. پھر مقامی گارڈ کی مٹھی بھی گرم کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک چٹ ملتی ہے جس میں محدود سی لکڑی آپ لا سکتے ہیں. اس وقت نیلم میں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فٹ لکڑی پاکستان لے جاتے ہیں، ابھی اسی گزشتہ ماہ کے آخر پہ یہاں پہ 8 مقام میں ٹینڈر ہوئے، مختلف جنگلات جو ہیں ان کے مختلف کے جو پاکستان لے جائی جائے گی، اور اس کا مقامی آبادی کو کوئی مالی جو ہے انکم بھی نہیں ہے. تو عالم یہ ایک طرف تو ہمیں بالن کی لکڑی لانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں مٹی کا تیل ہوتا تھا پہلے، لوگ وہ کچھ جلاتے تھے چولہے وغیرہ، وہ بھی ابھی مٹی کا تیل بھی دستیاب نہیں ہے، کوئلہ بھی یہاں پہ دستیاب نہیں ہے. اور بجلی جو یہاں کی مقامی پیداوار ہے جموں کشمیر کی، آج بھی شہباز شریف صاحب میر پور منگلہ ڈیم کی اپریزنگ کے حوالے سے میرے کوئی نیا پلان لے کے آئے تھے. تو ہزاروں ہمارے جو ہے قبریں، مکان،
आबादियाँ वो मंगला डैम की नज़र हो गई, मुख्तलिफ आर्लिंग पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, उसका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं अपने घर में हूँ इस वक्त, और मैंने राड लगाया हुआ है यहाँ पे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस राड को लगे हुए बटन भी ऑन है। 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इस हीटर का कोई एक राड जो है वो गर्म नहीं हो रहा, जल नहीं रहा, कि ताकि अगर कोई मेहमान आ जाए इंसान उसको किसी जगह बैठा सके, या घर के जो बच्चे हैं उनको हीट में रख सके, ताकि वो सर्दी की शिद्दत को जो है वो बर्दाश्त कर सकें और उससे महफूज रह सकें। ये देख सकते हैं आप, ये हीटर लगा हुआ है ये, और ये आप देख लें कि बिजली का बटन जो है ये भी ऑन है, ये देख लें। लेकिन उसके बावजूद ये बिजली इतनी नहीं है कि ये हीटर जो है ये आपको क्या कहते हैं, सर्दी की शिद्दत से महफूज रख सके। तो ऐसे में जो सवाल है उसका मुझे आपका कमेंट्स भी दरकार हैं कमेंट बॉक्स में। फिर भी जो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो उनकी सोच पे मुझे कम से कम मुझे तो मातम करने को दिल करता है। तो ऐसे में मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, हमारे जंगलात पे, हमारी दीगर जो कुदरती सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी हक़ मालकियत तभी होगी जब इस रियासत पे आज़ादी के साथ हम इसके वारिस होंगे। तो आएँ आप एक तो मेरे सवाल पे गौर करें, उसके बाद मेरी आपसे गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नज़रियाती का JKLFN का आज़ादी की इस जदोजहद में साथ दें। हमारे बच्चे सर्दी की शिद्दत से उन्हें नमूनिया हो रहा है। इस वक्त भी नीलम का आप सर्वे करा लें, हज़ारों बच्चे जो हैं वो बुखार की लपेट में हैं, नमूनिया की लपेट में। उसकी बड़ी वजह यह है कि सर्दी से उन्हें महफूज नहीं रखा जा सकता। जो कुछ आबादी के मकीम मुख्तलिफ जगहों के रहने वाले थोड़ी बहुत लकड़ी अगर लाते हैं, तो घरों की ख़वातीन जो हैं बड़ी मुश्किल से उससे चूल्हा जलाती हैं और वो खाना वगैरह पकाती हैं। तो ऐसे में बच्चों को कैसे आग की तपश में रखा जा सकता है और सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सकता है। तो फिर भी हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं, मकामी आबादी को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सहूलतें नहीं है। जो जंगलात हमारे अपने हैं उनसे हमें लकड़ी तक लाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में कैसे हम आज़ाद हो सकते हैं? और यकीनन हमें एक अल्लाह के सामने अपनी ज़िंदगी का खौफ रखते हुए आज़ादी की जदोजहद करनी होगी, और मंजिल तभी मिलेगी हमारे हकूक़ लूटे जा रहे, हमारी ज़िंदगियाँ अजीबा की जा रही हैं, और हमें बेमौत मारने के प्लान जो हैं वो बनाए जा रहे, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए जा रहे, हमारी आबादियों को जो है क्या कहते हैं अपना उसमें उनकी ये ख्वाहिश है गासिबीन की कि यहाँ के मकीन जो हैं वो हिजरत कर जाएँ, ताकि वो यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे शंगरीला और अपनी सयागाहें बना सकें। तो ऐसे में अगर हम खामोश रहे तो यकीनन हमारी ग़ुलामी की रात जो है वो तवील से तवील तय होती जाएगी। वक़्त हालात का तकाज़ा है, और जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद में कुर्बानियाँ देने वाले शुहदा के लहू की पकार है कि रियासत की मुकम्मल आज़ादी के लिए हम जदोजहद करें। ये जो वसाइल अल्लाह ने हमें अता किए हैं ये हमारी पहुँच से दूर हैं, तो ऐसे में हम खामोश हैं। तो इंसानी शऊर तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम खामोश हैं। आज इस आलम में आपने जो मैंने आपको निशानदेही की है कि जंगलात तक हमारी रसाई हासिल नहीं है बालन लाने के लिए। बिजली की आपने देख लिया कि हीटर का राड तक नहीं जल सकता, तो हम फिर भी अपने आप को आज़ाद कहें तो यकीन दुनिया की बाशऊर कौमें हमें फिर हमारे इंसानी शऊर पे मातम ही करेंगी। सोचिएगा, और सोचने के बाद जो फ़ैसला किया जाएगा यकीन वो रियासत के मुस्तकबिल के लिए होगा। और उम्मीद है कि नौजवान मेरी दावत को कबूल करते हुए JKLFN का हिस्सा बनेंगे।